علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بی ایڈ 8601 کے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کویسچن. آپ اپنی تدریس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ تعلیم کے لیے استاد کا علم، جوش اور جذبہ اور ذمہ داری. اور دوسرا کمرہ جماعت کی سرگرمیاں جو تعلیم کے لیے حوصلہ افزا ہوں. تشخیصی سرگرمیاں تجربات کے ذریعے سیکھنے کی حوصلہ افزائی. کمرہ جماعت میں تعلیمی ماحول کو قائم کرنے والا مؤثر فیڈ بیک. استاد و طلباء کا مؤثر باہمی عمل. دوسرا کویسچن، تدریس میں ٹیچر کے کردار کو بیان کریں. سازگار تعلیمی ماحول کے لیے استاد کا کردار. علم سکھانا، کمرہ جماعت کا ماحول تشکیل دینا، عملی نمونے کے طور پر رہنمائی کرنا. رہنمائی، مشکلات میں رہنمائی. سبق کی منصوبہ بندی کے عمل کی وضاحت کریں. سبق کی منصوبہ بندی کا طریقہ کار. ماقبل منصوبہ بندی کا مرحلہ. دعوت سوال. جماعت کے لیے میرے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ جماعت کے اپنے مقاصد کیا ہیں؟ یہی مواد کیوں اہم ہے؟ مخصوص جماعت میں کس مواد کا احاطہ کیا جائے؟ طلباء پہلے سے کیا جانتے ہیں؟ کون سا سامان درکار ہوگا؟ تدریسی پلان کی ڈیزائننگ. تعارف، تشکیل، ترقی یا پیشکش. نتیجہ. دعوت سوال. اہم نکات کا خلاصہ بیان کریں جو کورس سے متعلقہ ہو. اگلا سبق، سیکھنے کے لیے سبق پر 1 منٹ کی تحریر. جائزہ. سبق کی منصوبہ بندی کے بنیادی اجزاء یا کلاسیکل ماڈلز. سبق کے 3 سے 5 مقاصد لکھیں. مواد جس کا احاطہ کرنا ہے. سرگرمیاں. وقت کی حد بندی. درکار وسائل اور سامان بشمول ٹیکنالوجی. تعداد، جماعت اور ہوم ورک. جائزہ تشخیص. گاگن کا تدریسی نشو و نما کا فریم ورک. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. طلباء کی توجہ حاصل کرنا. طلباء کو مقاصد سے آگاہ کرنا. حاصل شدہ تعلیم کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے تحریک دینا. مواد پیش کرنا. تعلیمی رہنمائی فراہم کرنا. مشق کے مواقع مہیا کرنا. فیڈ بیک مہیا کرنا. جائزہ یا کارکردگی کی جانچ کرنا. یادداشت یا فہم میں ترقی اور تبدیل شدہ صورتحال میں اطلاع کرنا. محرکات کی اقسام. جائزہ اور بنیادی تصورات. یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کئی بار آتا ہے. ابتدائی محرکات، ثانوی محرکات، مثبت محرک، منفی محرک، بیرونی محرکات، اندرونی محرکات. کوآپریٹو لرننگ کے اصول. مختلف صلاحیتوں کی بنیاد پر گروپ بندی. باہمی اشتراک کی مہارتیں. گروپ کی خود مختاری. بیک وقت باہمی تعامل. مساوی شراکت. انفرادی ذمہ داری. مثبت باہمی انحصار. مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے تعاون. کوآپریٹو لرننگ کی اہم ٹیکنیکس کا جائزہ کیجیے. راؤنڈ ٹیبل، مرتکز سماعت، مسئلہ حل کرنے کی ترکیب، 1 منٹ پیئر، مشترکہ گفتگو، تشکیل شدہ لرننگ ٹیم گروپ رول. آمادگی کی اقسام بیان کریں. آسانی مہیا کرنے کا اصول، تحریک مہیا کرنے کا اصول اور خلاصہ. آمادگی کی حکمت عملی کی اہمیت. طلباء کو جماعت کی سرگرمیوں کے لیے تیار کرنا.
نفسیاتی تجربات، ابتدائی تدریسی اقدامات، آمادگی کے اصول کا استعمال، پیریڈ کے دوران، پیریڈ کے ابتدا میں مواد کی تبدیلی پر اور نئے سبق کے آغاز پر، اپنے رد عمل پر مادگی کے اثرات کا تجربہ کریں، سرگرمی کی اقسام بیان کریں، علمی سرگرمیاں، تجرباتی سرگرمیاں اور پریزنٹیشن۔ کلاس روم ڈسکشن کی مختلف اقسام بیان کریں۔ چھوٹا گروپ، ایک ساتھ گفتگو کرنے والا گروپ، دائری گفتگو، ٹاکنگ ٹکٹ، تھنک پیئر اور شیئر، تحریری مباحثہ، زیر نگرانی مباحثہ، تخلیقی مباحثہ۔ سائنسی طریقہ کار یا اہم اقدامات: مسئلے کو سمجھنا، مسئلے کو بیان کرنا، مسئلے کا تجزیہ کرنا، معلومات اکٹھی کرنا، معلومات کا تجربہ کرنا، تجزیہ کرنا، مفروضہ تشکیل دینا، مفروضے کا تجزیہ کرنا، حل تلاش کرنا، موجودہ حالات میں مسئلہ حل کرنا یا موجودہ حالات میں حل مسئلے کا اطلاع کرنا۔ پرابلم بیسڈ لرننگ کے اطلاع کا طریقہ کار: مسئلہ جماعت کے سامنے پیش کرنا، تمام پہلوؤں کو الگ الگ بیان کرنا، طلباء کو سوچنے، علم استعمال کرنے، اپنا جواب سنانے، دوسروں کا سننے اور ایک لسٹ تیار کرنے کا موقع دینا۔ منتخب شدہ حل مسئلے کے طریقوں کی لسٹ کو مختصر کرنا، حل تلاش ہونے پر تصدیق کرنا، نتائج کو کلاس کے سامنے پیش کرنا۔ استقرائی طریقہ کار: یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ہر بار آتا ہے۔ استقرائی طریقہ کار یہ نیا علم فراہم کرتی ہے۔ طلباء نئے حقائق دریافت کرتے ہیں، جانے پہچانے حقائق سے نامعلوم حقائق تک رسائی، حقیقی مشاہدے سے ذاتی علم حاصل کرنا۔ یہ سست رفتار عمل طریقہ کار ہے اور ذہنوں کی تربیت، خود اعتمادی، تخلیقی طریقہ کار اور تحریک بیدار کرنا۔ سرگرمیوں سے بھرپور نیا علم فراہم کرنا، سوچ بچار، اضافی علم، اصولوں کی رہنمائی کرنا، فلسفے سے آگاہی۔ استقرائی طریقہ کار موجودہ علم کی دریافت میں مدد، موجودہ نظریات، قوانین کی تصدیق، طلباء کی تدریس میں مدد، طلباء پہلے سے اخذ شدہ معلومات حاصل کرنا، تیز رفتار عمل، نتیجہ درست نمونے کا انتخاب، دوسرے ذرائع پر انحصار، نتائج کی درستگی پر بھروسہ، طے شدہ درس سرگرمیوں کا عمل دخل نہیں ہوتا اس میں اور اس میں خیالات اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو بی ایڈ ایجوکیشن 1.5 ایئر کا یہ کورس کوڈ ہے اور اس کے امپورٹنٹ کویسچن یہ ہیں۔ کلاس روم تشخیص کے لیے اساتذہ کس قسم کے فیصلے لیتے ہیں؟ تشخیص کیوں ضروری ہوتی ہے؟ کس چیز کی تشخیص کی جائے؟ کس کی تشخیص کی جائے؟ تشخیص کیسے کی جائے اور تشخیص کب کی جائے اور کس قدر تشخیص کی جائے؟ کلاس روم تشخیص کی خصوصیات بیان کریں۔ طلباء کی علمی قابلیت اور مؤثر تشخیصی تدریسی مقاصد کو بیان کرنا۔ وقت کے لحاظ سے درس و تدریس میں ہم آہنگی کو واضح کرنا، کردار کے لحاظ سے، اور تشخیص کے ساتھ سادہ اور واضح طور پر لکھے گئے مقاصد کو بیان کرنا۔ تشخیصی نتائج اور تجربات پر توجہ دینا۔ مسلسل تشخیص ہی مؤثر ترین ہوتی ہے، نہ کہ غیر مسلسل، اور تعلیمی برادری کے نمونوں کی شمولیت تشخیص کو مؤثر بنانا۔
عملی مسائل کے حل پر مبنی تدریس طلباء کی کارکردگی سے آگاہی۔ تشکیلی تشخیص اور تکمیلی تشخیص۔ تشکیلی تشخیص معلوم کرنا کہ طلباء کس طرح علم حاصل کر رہے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ کی مدد کے لیے ڈیزائننگ کرنا، اور یہ مسلسل جاری رہنے والی ہوتی ہے۔ رسمی اور غیر رسمی انداز میں فیڈ بیک مہیا کرنا اور طلباء کی موجودہ کارکردگی کو بہتر بنانا۔ تکمیلی تشخیص معلوم کرنا کہ طلباء نے کیا سیکھا ہے۔ انتظامیہ، اسکول بورڈ، والدین کو معلومات دینے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور مخصوص وقفوں یا کورسز کے اختتام پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور رسمی رپورٹس، رزلٹ کارڈ یا فیڈ بیک اور طلباء کی کارکردگی کا موازنہ کرنا۔ تدریسی مقاصد اور تعلیمی نتائج کے درمیان فرق یا اہمیت بیان کریں۔ مقاصد کی تعریف کریں۔ تدریسی مقاصد کا کردار اور اہمیت۔ تدریسی مقاصد کی خصوصیات، اس میں رویہ، درجہ اور حالات۔ مقاصد اور تعلیمی نتائج۔ تدریسی نتائج یا محاصل کی وضاحت کرنا۔ طلباء کو زیادہ مؤثر انداز سے سیکھنے میں مدد کرنا۔ مخصوص کورس یا لیکچر کے نتیجے میں طلباء کیا سیکھیں گے۔ تدریسی حکمت عملی کے انتخاب میں مدد۔ مخصوص سرگرمیوں سے متعلق رہنمائی۔ مواد کی بنیاد پر امتحانات کی تیاری اور انعقاد میں مدد۔ جانچ پڑتال کے لیے موضوع حکمت عملی کا انتخاب۔ رجحانات پر مبنی ٹیسٹ۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تنقیدی سوچ کے جائزے پر مبنی ٹیسٹ۔ عددی منطق کے جائزے پر مبنی ٹیسٹ۔ قوت منطق کے جائزے پر مبنی ٹیسٹ۔ لفظی منطق کے جائزے پر مبنی ٹیسٹ۔ تصور یا ادراک کی رفتار کے جائزے پر مبنی ٹیسٹ۔ مکانی بصارت کے جائزے پر مبنی ٹیسٹ۔ مطابقت کے سوالات۔ دو متوازی کالموں پر مشتمل ایک جانب سوال اور دوسری جانب اس کے جواب کو ملانا۔ اس کی اقسام ہیں 4: اصطلاحات یا تعریفوں کے ساتھ، اسباب یا اثرات کو بیان کرنا، مسائل اور حل کو بیان کرنا، فوائد اور نقصانات، چھوٹے جملوں کو بڑے جملوں کے ساتھ ملانا۔ ٹیسٹ کی اعتباریت کی اقسام بیان کریں۔ انٹر آبزرور اعتباریت، ٹیسٹ ری ٹیسٹ اعتباریت، متوازی شکل کی اعتباریت، داخلی مطابقت پر مبنی اعتباریت، نصف تقسیم پر مبنی اعتباریت، کیڈر رچرڈسن اعتباریت۔ ٹیسٹوں کی اعتباریت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ٹیسٹ کی طوالت، قابلیت میں فرق، سکورز کا پھیلاؤ، ٹیسٹ کی شرائط اور حالات، مشکل ٹیسٹ۔ اچھے ٹیسٹ کی خصوصیات بیان کریں۔ اعتباریت، معقولیت، موزونیت، معروضیت، قابل استعمال۔ ٹیسٹوں کی موزونیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ٹیسٹ کی طوالت، غیر واضح ہدایت، پیچیدگی کا نامناسب معیار، جوابات کا قابل شناخت انداز، مشکل زبان کا استعمال، ٹیسٹ کے ناقص سوالات، سوالات کی ناقص ترتیب، سوالات کو بیان کرنے کا ناقص انداز۔ موزونیت کی پیمائش کرنے کے مختلف طریقے یا اقسام بیان کریں۔ مواد کی موزونیت، تصوراتی موزونیت، پیمائشی موزونیت، متوازی موزونیت اور پیشگوئی کی موزونیت۔ اور مواد کی موزونیت میں آتی ہے ظاہری موزونیت اور نصابی موزونیت۔
اور تصوراتی موزونیت میں آتی ہے مرکوز موزونیت اور امتیازی موزونیت۔ B.Ed 8603 کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں نصابی ترقی، لکھنا اور پڑھنا، قرآنی تعلیم، حفظ قرآن، فقہ، جائیداد کی تقسیم، غیر ملکی زبانوں کی تعلیم، گھوڑ سواری۔ معاشرہ اور ثقافت کے نصاب پر اثرات: انفرادی ضروریات، متوازن معاشرہ، سماجی ادارے، مختلف تبدیلیاں، سماجی عمل، معاشرے کی تشکیل، اسباب اور مسائل، استاد کی مرضی، تغیر۔ نصاب کی ترقی میں امام غزالی اور ابن خلدون کا کردار۔ فرض العین اور فرض کفایہ کی وضاحت کریں۔ لازمی مضامین، اختیاری مضامین اور پیشہ ورانہ مضامین۔ پاکستان میں نصاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل: حکومت کی پالیسی، پیشہ ورانہ لوگ، قوم کا نظریہ، مذہبی گروہ، صنعت اور کاروبار، مادی وسائل، تنظیمی ڈھانچہ، درسی کتب، بین الاقوامی امدادی ایجنسیاں، تحقیقاتی ایجنسیاں، روایات۔ نصابی مواد کے انتخاب کے اصول: اسلامی نظریے کا فروغ، معاشرتی تعلیمات کا فروغ، انفرادی نشو و نما کا فروغ، تجربات کے تسلسل کا فروغ، طلباء کی تسکین۔ مطابقت، تعلیمی مقاصد کی عکاسی، تعلیمی مقاصد میں ہم آہنگی، آموزشی تجربات میں طلباء کی وابستگی، مؤثر آموزشی تجربات کا استعمال۔ تعلیمی مقاصد بیان کرنے کے اہم طریقے: استاد مرتکز طریقہ، نفس مضمون مرتکز طریقہ، کردار مرتکز طریقہ، کردار اور مواد کا طریقہ۔ کارکردگی، مقاصد کے عناصر کا خاکہ، وقت، کون، رویہ، شے اور شرائط۔ مقاصد کے ماڈلز کا تنقیدی جائزہ لیں۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کرداری مقاصد کے ماڈل پر تنقید: عملیت پسند ماڈل، امتزاج ماڈل، انسانیت پسند ماڈل، مجوزہ پاکستانی ماڈل۔ نصاب کی خصوصیات بیان کریں۔ حصول مقاصد تعلیم کا نظریہ، سرگرمیوں کا مجموعہ، اجتماعی تجربات کا حصول۔ نصاب متحرک عمل، نصاب زندگی کا عمل، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا اعانہ دار، تعلیمی رجحانات کا اعانہ دار، متوازن شخصیت کی نشو و نما میں کردار، فلسفہ حیات کا اعانہ دار، اہداف کا حصول۔ نصابی جائزے کی اقسام بیان کریں۔ تشکیلی جائزہ، تکمیلی جائزہ۔ تشکیلی جائزہ تبدیلی کی صورت میں تبدیلی، جدت، اصلاح، تحریک اور تشکیل نو کو بیان کرنا۔ اس کی اقسام ہیں: تحکیمی جائزہ، مشاہداتی جائزہ اور تعلیم کا جائزہ۔ تکمیلی جائزہ یعنی نصاب کا موازنہ کرنا، معیاری آزمائشوں سے تقابل، عمومی مقاصد کا جائزہ لینا، تحکیمی جائزے کے نتائج، مشاہداتی جائزے کی رپورٹس، امتحانات کے نتائج، نصاب اور تحقیق، انتخابی فیصلہ۔ نصابی ترقی کے بنیادی اصول: اصول محافظ، اصول پیش نظر، اصول تخلیقیت، اصول سرگرمی، لچک، اصول برائے زندگی کے لیے تیاری، اصول برائے مرکزی و عمومی مضامین، اصول برائے انفرادی اختلافات، اصول برائے فراغت، اصول توازن، جامعیت، فرما برداری۔ نصاب کی تشکیل اعلیٰ سطح پر: اساتذہ کے لیے پروگرام منظم کرنا، متعلقہ مضامین میں تحقیق اور تدوین کے لیے نصاب تیار کرنا، ادب کی نشر و اشاعت، تنظیم اور تجزیہ کرنا،
تحقیق اور تربیت کے لیے مرکز، ادارے، یونٹ کو بہتر بنانا۔ تعلیمی مراکز یا اداروں کو سہارا دینا، تعاون کرنا، پیشہ ورانہ خدمات، نصاب معقولیت کے لیے نصاب ڈرافٹ کے لیے آخری مرحلے پر اختیار کرنے والی تعلیم۔ تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 تک۔ پاکستان کا بنیادی نظریہ معاشرتی ثقافتی ہم آہنگی اور وحدت، شخصیت کی تعمیر و ترقی، معاشرتی خدمت سرگرمیوں، ابتدائی تعلیم اور تعلیم بالغاں، تعلیمی سہولتیں پسماندہ علاقوں اور غریبوں کے لیے، ذہنی و جسمانی مفلوج، بدلتی ہوئی معاشرتی اور اقتصادی ضروریات کو مد نظر رکھنا، زرعی تعلیم اور فنی تعلیم کو رائج کرنا، تعلیمی آزادی خود مختاری فراہم کرنا، طلباء اساتذہ کی فلاح، عزت اور احساس ذمہ داری پیدا کرنا۔ تعلیمی پالیسی 1978۔ پاکستانی عوام یعنی مسلم قومیت امت مسلمہ کا رکن، قرآن و سنت کے مطابق کردار، فطری صلاحیتوں، صوبائی مذہبی نسلی تعصب کا خاتمہ، محبت، دلچسپی اور نظم و ضبط، سائنسی و فنی تعلیم کو ترجیح دینا۔ 8604 بی ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ تحقیق کو اس کے مقاصد کی بنیاد پر درجہ بندی کریں یا ہر قسم کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق، عملی تحقیق، مقداری تحقیق، معیاری تحقیق، مغلوط تحقیق، تحقیقی تحقیق، وضاحتی تحقیق، طولانی تحقیق، کراس سیکشنل ریسرچ، ایکشن ریسرچ۔ تجرباتی تحقیق اور غیر تجرباتی تحقیق کی وضاحت اور اقسام بیان کریں۔ متعین کردہ متغیرات کے درمیان وجہ اور اثر کے تعلق کو بیان کرنا تجرباتی تحقیق کہلاتی ہے، اور متعین کردہ تجربات کی پیمائش اور درجہ بندی کرنا تجرباتی تحقیق اور غیر تجرباتی تحقیق۔ اس کی اقسام ہے: پڑھی تجرباتی تحقیق، نیم تجرباتی تحقیق اور حقیقی تجرباتی تحقیق۔ اور غیر تجرباتی تحقیق میں ہے کراس سیکشنل تحقیق، مشاہداتی تحقیق اور شماریاتی تحقیق۔ تحقیق سے کیا مراد ہے؟ علم کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ حسی ادراک، رسم و رواج، ذاتی تجربہ، ماہر فن کی اقلیت، جادو و ہام، بڑوں سے، میڈیا سے اور کتابوں سے سیکھنا۔ عملی تحقیق کی خوبیاں بیان کریں۔ عملی کردار، علم میں اضافہ کرنا، فیصلہ سازی، حقائق اور شہادتوں پر زور، استاد کے لیے متحرک، اپنے نتائج کا نفاذ، طلباء میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، مواد پر اعتماد، سائنسی طریقہ کار اور نظریے کا استعمال۔ مختلف تحقیقی اقسام کے درمیان فرق بیان کریں۔ تاریخی تحقیق، بیانی تحقیق اور تجرباتی تحقیق۔ عملی تحقیق کی ضرورت، اہمیت، دائرہ کار بیان کریں۔ پیچیدہ مطالعہ کی بنیاد پر اچھے استاد کی خصوصیات، نصاب کے پیدا کردہ مسائل کا حل، روزمرہ کے مسائل کا حل، مدرس کی روزمرہ کی کارکردگی میں بہتری۔ تحقیقی آلات سے کیا مراد ہے؟ ان کی اقسام کون کون سی ہیں؟ وہ ذرائع جنہیں کسی تحقیق کے لیے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تحقیقی آلات کہلاتے ہیں۔ سوال نامہ، مشاہدہ، انٹرویو، سوشومیٹری اور کیس اسٹڈی۔ انٹرویو کی اقسام بیان کریں۔ انفرادی یا گروہی انٹرویو، منظم انٹرویو، غیر منظم انٹرویو، غیر ہدایاتی، عمیق انٹرویو اور مرتکز انٹرویو۔
انٹرویو کی خوبیاں بیان کریں۔ سنجیدگی، ذیلی معلومات، زیادہ سے زیادہ درست معلومات، نمونے کی موزونیت، ماحول پر گرفت، جواب دہی کے عمل میں مکمل طمانینت۔ مشاہدے کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔ قابل اعتماد اور بامقصد ہونا چاہیے۔ فطری صورتحال کا جائزہ لینا، بچوں کے رویوں کی جانچ پڑتال کرنا، سادہ اور آسان عمل، عمومی اطلاق، انفرادی اور اجتماعی استعمال۔ ٹیسٹوں کی کتنی اقسام ہیں اور تفصیل سے بیان کریں۔ کامیابی کے ٹیسٹ، رجحانات کے ٹیسٹ، شخصیت کے ٹیسٹ۔ مشاہدے کے بنیادی رہنما اصول بیان کریں۔ غیر جانبداری، بنیادی معلومات کا حصول، خصوصی مقاصد کا جائزہ، نتائج کے ریکارڈ کے طریقے کا تعین کرنا، معلومات کی نوعیت کی تشریح کرنا، درجہ بندی، ریکارڈ کے آلات سے واقفیت۔ ریسرچ پروپوزل کے اقدامات یا مراحل، مسئلے کو بیان کرنا، مطالعہ کا مقصد، اہمیت اور اہداف کو بیان کرنا، تعریف نظریات اور دائرہ کار، متعلقہ ادب کا مطالعہ، بنیادی نظریاتی ڈھانچہ، مفروضہ جات اور سوالات کو بیان کرنا، ریسرچ کا تجویز کردہ طریقہ کار اور ٹائم شیڈول۔ نمونہ بندی سے کیا مراد ہے؟ نمونہ بندی کی اقسام بیان کریں۔ امکانی نمونہ بندی اور غیر امکانی نمونہ بندی۔ تاریخی تحقیق کے اہم اقدامات یا مراحل بیان کریں۔ مسئلے کا ارتقاء، زرعی مواد کا جمع کرنا، ابتدائی اور ثانوی مواد، زرعی مواد پر تنقید کرنا، مفروضے کی تیاری، مواد پر بحث اور نتائج اخذ کرنا۔ سائنسی طریقہ کار کے مختلف مراحل کا تحقیقی عمل کے مراحل سے موازنہ کرنا۔ تحقیق، مفروضہ، تجربہ، ڈیٹا یا تجزیہ، نتیجہ اور متغیرات۔ متغیرات کی اقسام بیان کریں۔ آزاد متغیرات، تابع متغیرات، مؤثر متغیرات اور کنٹرول شدہ متغیرات۔ 8605 نظم و نسق، بی ایڈ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن۔ اچھے تعلیمی نظم و نسق کے حصول کے لیے مؤثر حکمت عملی۔ منصوبہ بندی کرنا، ترتیب و تنظیم، عملے کی تعیناتی، رہنمائی، باہمی تعاون، باخبر رہنا، بجٹ سازی، جدت پسندی، فیصلہ سازی، مسئلے کا حل۔ تعلیمی نظم و نسق کے بنیادی اصول: جمہوری قیادت کا اصول، باہمی تعاون کا اصول، سائنسی طریقہ کار کا اصول، باہمی ہم آہنگی کا اصول، لچک کا اصول، منصوبہ بندی کا اصول اور جائزے کا اصول۔ منصوبہ بندی کے اصول بیان کریں۔ ابتدائی اور بنیادی مقاصد کا اصول، موضوع متبادل کا اصول، اتفاقات کا اصول۔ تعلیمی منصوبہ بندی اور اس کی اپروچز پر بحث کریں۔ متبادل فیصلوں کی تیاری کرنا، اہداف اور مقاصد کو بیان کرنا، پروگرام و خدمات، انسانی وسائل، طبی وسائل، مالیات، حکومتی ڈھانچہ، سماجی معاملات۔ منصوبہ بندی یا پلان بنانے کے عمل کے اہم اقدامات بیان کریں۔ منصوبے کے اہداف و مقاصد کا تعین کرنا، موجودہ معاشی حالات، حکمت عملی، منصوبے کے حجم کا تعین کرنا، نجی و سرکاری سطح پر منصوبے کے لیے رقم کا بندوبست کرنا، شعبہ جاتی پروگرام، مجموعی وسائل کا بھرپور استعمال، منصوبے پر عمل درآمد۔ تعلیمی منصوبہ بندی کی اپروچز بیان کریں۔ سوشل ڈیمانڈ کا طریقہ، افرادی قوت کی ضرورت کا طریقہ، معاوضے کی شرح کا طریقہ۔ پلان اور پروجیکٹ میں فرق بیان کریں۔ تعلیمی منصوبہ بندی کی اقسام پاکستان کے حوالے سے: وفاق یا مرکز کے تحت منصوبہ بندی، مقامی یا علاقائی سطح کی منصوبہ بندی، شعبہ جاتی منصوبہ بندی، مخلوط یا مربوط منصوبہ بندی۔
کمرہ جماعت کے بہتر نظم و نسق کی ٹیکنیکیں بیان کریں۔ توجہ دینا، براہ راست ہدایات، معائنہ کرنا، ماڈلنگ کرنا، اشاروں کا استعمال، مہر پر قابو کرنا، بات منوانے والا نظم و ضبط، بات منوانے والا آئی میسیجز اور مثبت نظم و ضبط۔ جماعت بندی کے نفسیاتی عوامل۔ جماعت بندی کی بنیاد۔ عمر کے لحاظ سے جماعت بندی ذہنی و جسمانی طور پر پسماندہ بچے اور عمومی ذہانت اسکول کے مضامین کی استعداد اور متفرق یا مربوط بنیاد۔ پاکستان کے ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکولوں میں طلباء کی جماعت بندی یا درجہ بندی کے چند طریقے: بغیر گریڈز کے گروہ بندی، مضمون کی بنیاد پر گروہ بندی، قابلیت کی بنیاد پر گروہ بندی، دن کی تقسیم کے ذریعے گروہ بندی، کمرہ جماعت کے اندر اہلیت کی بنیاد پر گروہ بندی، خاص قابلیت کی گروہ بندی، انفرادیت کے حامل گروہ بندی۔ نگران کی خصوصیات بیان کریں۔ دوستانہ مزاج، بریک بینی اور احساسات، عروج پانے کی تمنا، مسلسل بہتری اور اصلاح۔ معاشرتی خصوصیات، علمی اور انتظامی قابلیت، قوت فیصلہ، پیشہ ورانہ قابلیت، ذہین اور صاحب بصیرت، تخیل اور باتدبیری۔ نگرانی کی اقسام بیان کریں۔ معائنہ، عدم مداخلت، تحکمانہ نگرانی، تربیت اور رہنمائی پر مبنی نگرانی، جمہوری نگرانی۔ بی ایڈ 8606 کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ سوشلائزیشن یا معاشرت کی مختلف اقسام بیان کریں۔ ابتدائی سوشلائزیشن، سیکنڈری سوشلائزیشن، ترقیاتی سوشلائزیشن، مستقبل کی سوشلائزیشن، دوسری ری سوشلائزیشن، تنظیمی سوشلائزیشن، گروپ سوشلائزیشن، جنس کے اعتبار سے سوشلائزیشن، نسلی سوشلائزیشن۔ سوشلائزیشن میں مختلف ادوار کے کردار کی وضاحت کریں۔ خاندان، گھر، اسکول، ہم عمر گروپ، میڈیا یا ابلاغ نامہ۔ سوشلائزیشن کے دوسرے ادارے، ایجنسیاں۔ سوشلائزیشن کی مختلف سطحیں بچے کی نشو و نما کی منازل کو کس طرح متاثر کرتی ہیں؟ بچپن، نوبلوغت، جوانی اور بڑھاپا۔ فرد کا معاشرے کے ساتھ تعلق۔ خاندان، اسکول، ہم عمر گروپ، مذہبی سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں، تفریحی سرگرمیاں، ثقافتی تعلیم، انفرادی نشو و نما، ذاتی محرکات۔ معاشرتی سٹرکچر کے عناصر بیان کریں۔ معاشرتی کردار، معاشرتی پوزیشن، معاشرتی اجازت، دور اندیشی سے تعامل کا نظام۔ معاشرتی اداروں کے فرائض اور کردار بیان کریں۔ تسکین حاجات، معاشرتی قاعدہ و ضوابط کی پابندی، ثقافت کی ترسیل، شخصیت کی تعمیر، جذبہ حب الوطنی، اثار اور محبت، بقائے نوع انسانی، گروہی استحکام، تغیراتی رفتار، مخصوص علامات اور مستقل حیثیت۔ معاشی فرائض و کردار، مذہبی فرائض و کردار، خاندانی فرائض و کردار، سیاسی فرائض و کردار۔ معاشرتی کنٹرول، معاشرتی عمل، معاشرتی تبدیلی۔ کھیل کود اور تفریحی ادارے شخصیت سازی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ محفوظ ماحول، مہارت کی نشو و نما اور اظہار، تفریحی ادارے، اخلاقی اور معاشرتی امداد اور تعاون، خود مختاری یا کنٹرول، مستقبل کی امید۔
معاشرتی کنٹرول کے طریقے بیان کریں۔ اندرونی معاشرتی کنٹرول، بیرونی معاشرتی کنٹرول، رسمی معاشرتی کنٹرول، غیر رسمی معاشرتی کنٹرول، نیم رسمی معاشرتی کنٹرول، پروفیشنل کنٹرول۔ معاشرتی کنٹرول میں معلم اور اسکول کا کردار۔ پاکستانی معاشرے میں اسکول اور اساتذہ کے معاشرتی کردار کا تنقیدی تجزیہ پیش کریں۔ معاشی ترقی، ڈسپلن، برداشت، تحمل، گھریلو مسائل کا ماحول، معاشرتی مسائل کا حل، ابلاغ کی ہنرمندیاں، شناخت، معیار زندگی۔ پاکستان میں زندگی کے 5 ایسے شعبے بیان کریں جن میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیلی آئی ہو۔ ذرائع ابلاغ، طرز زندگی، صنعت کاری، شہری آبادکاری، جدیدیت، ذرائع ابلاغ اور نقل و حمل، بے روزگاری، جدید ٹیکنالوجی اور جنگ، سماجی اداروں کا کردار اور ماحول۔ بی ایڈ کورس کوڈ 8601 2 3 4 5 اور 6۔ یہ کورس کوڈ فرسٹ سیمسٹر میں آتے ہیں اور ان کے موجودہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن یہی ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔